کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام ساجد ہے اور میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں۔ فیصل آباد کے بازار میں میری ایک بہت بڑی کپڑے کی دکان تھی۔ سخت گرمیوں کے دن تھے۔ ایک روز میں دوپہر کے وقت اپنی دکان میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ آج گاہکی کچھ کم تھی، یعنی کہ لوگ آج دکان میں کم آ رہے تھے۔ کچھ گرمی کی وجہ سے بھی لوگوں کا رجحان کم تھا۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا اور تقریباً 2 بج رہے تھے۔ پورے بازار میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نماز کی تیاری کرنے کے لیے دکان بند کرنے ہی والا تھا کہ اچانک مجھے سامنے سے ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت خاتون آتی دکھائی دی۔ وہ تقریباً 30 سال کی دکھائی دیتی تھی۔ وہ مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میرے دل میں بہت زیادہ لالچ آ گیا تھا کہ میں اس کو سوٹ بھی بیچ دوں گا اور اس سے کچھ باتیں بھی کر لوں گا۔ اس خاتون کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت ہی زیادہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہو۔ مجھے پتا تھا کہ ایسی خاتون بہت زیادہ خریداری کیا کرتی ہیں۔ میں نماز پڑھنے کی بجائے اس خاتون کو انتظار کرنے لگا کہ کب وہ میری دکان کے اندر آئے اور کب میں اس سے باتیں کرنا شروع کروں۔ نماز کا وقت بھی نکلتا جا رہا تھا۔ وہ خاتون بہت اداؤں سے چلتی ہوئی میرے دکان کے اندر آ چکی تھی۔ میری نظریں مسلسل اس خاتون پر تھی۔ خاتون بھی میری اس حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ میری دکان میں بہت مہنگے مہنگے سوٹ پڑے ہوئے تھے۔ وہ ہر قسم کے سوٹ دیکھتی جا رہی تھی اور بہت اچھے انداز میں مجھ سے باتیں بھی کرتی جا رہی تھی۔ میں نے اس خاتون کو ہر قسم کے سوٹ دکھائے تھے، جن میں سے اس نے 3 سوٹ پسند کر لیے تھے۔ وہ مجھ سے کپڑوں کی اقسام کے بارے میں پوچھ رہی تھی اور مجھ سے باتیں بھی کرتی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے برسوں سے جانتی ہو۔ میں بھی بہت بڑھ چڑھ کر اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ باتیں کرتے کرتے اچانک میری نظر گھڑی پر پڑی۔ نماز کا وقت مکمل طور پر گزر چکا تھا۔ اب تقریباً 3 بج رہے تھے۔ میرا دل اس خاتون میں کہیں اٹک کر رہ گیا تھا۔ ابھی بھی میرا دل خاتون کے پاس سے اٹھنے کو نہیں کر رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ہر وقت اسے ہی دیکھتا رہوں۔ وہ بھی میرے ساتھ بہت مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ اتنی دیر میں نے اس خاتون کے پسند کیے ہوئے سوٹ شاپر میں ڈال دیے اور اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ میں نے ان سوٹوں کا بل بنا کر اس خاتون کے حوالے کر دیا۔ خاتون وہ بل دیکھ کر میری طرف مسکرانے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس کے مسکرانے کا انداز کچھ اور ہی بتا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اب کچھ اور ہی ظاہر کر رہی تھی۔ وہ خاتون بل ادا کیے بغیر ہی دکان سے باہر جانے لگی۔ مجھے اس کی یہ حرکت بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے مسلسل اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے بہت حیرانگی سے پوچھا کہ آپ نے میرا بل ادا نہیں کیا۔ وہ میری بات سن کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ان سوٹوں کے تمہیں پیسے دے کر جاؤں گی؟ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی، میں نے آج تک کسی دکان کا بل نہیں دیا۔ میں یہ سارے سوٹ آج گھر فری میں لے کر جاؤں گی۔ وہ مجھے ایک بہت ادا سے یہ سب کچھ کہہ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ میں غصے سے بول رہا تھا۔ میں نے آپ کو مفت سوٹ نہیں دیے۔ میں ان کی قیمت آپ سے لے کر رہوں گا۔ مجھے اس عورت کا رویہ اب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں بھی بہت زیادہ غصے میں آ گیا تھا۔ میں نے اس خاتون سے کپڑوں والا شاپر چھین لیا اور پاس ہی پڑے کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ میری اس حرکت پر وہ عورت بھی غصے میں آ گئی اور کہنے لگی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ہاتھ سے شاپر کھینچنے کی؟ میں ابھی تمہیں بتاتی ہوں کہ میں کیا چیز ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ اس خاتون نے میرے دیکھتے ہی دیکھتے اپنا دوپٹہ زمین پر پھینک دیا اور زور زور سے چیخنے لگی۔ دکان کے باہر گزرنے والے لوگوں کو دکان کے اندر بلانے لگی۔ جب کافی زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے تو انہیں کہنے لگی کہ اس لڑکے نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا ہے۔ اس عورت نے مجھ پر بہت برا الزام بھی لگا دیا تھا۔
لوگوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پورے بازار میں میری بہت زیادہ بدنامی ہو چکی تھی، یہاں تک کہ یہ بات میرے گھر تک پہنچ چکی تھی۔ میری نظر ابھی بھی اس خاتون پر تھی۔ میں بہت غصے کے ساتھ اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کپڑوں والا شاپر اٹھایا اور دکان سے چلتی بنی۔ میں ہاتھ ہی ملتا رہ گیا۔ وہ خاتون میرے کپڑے لوٹ کر جا چکی تھی۔ میں بہت زیادہ پچھتانے لگا اور سوچنے لگا کہ کاش اگر میں نماز کے لیے چلا گیا ہوتا تو آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میری اپنی غلطی کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اب میں پہلے سے بہت زیادہ احتیاط کر کے دکان میں بیٹھنے لگا تھا اور میں کسی بھی عورت سے اب زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی گاہکوں کا رجحان میری دکان میں بہت کم ہو گیا تھا، کیونکہ پورے بازار میں میری بہت زیادہ بدنامی ہو چکی تھی۔ بہت کم عورتیں اب میری دکان میں آیا کرتی تھی۔ بازار والے بھی مجھے اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ خیر، اس بات کو اب تقریباً 3 ماہ گزر چکے تھے اور میں یہ بات بھولنے لگا تھا۔ لوگ بھی مکمل طور پر اس بات کو بھول چکے تھے۔ میری دکان پر عورتیں بھی پہلے کی طرح آنے لگی تھی، لیکن میرے دل میں اس عورت کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ میں اس خاتون سے ہر حال میں بدلہ لینا چاہتا تھا۔ میرے اندر بدلہ لینے کی آگ مسلسل بھڑک رہی تھی۔ اس نے مجھے معاشرے میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے ایک دوست سے اس معاملے کے بارے میں مشورہ کیا۔ میں نے اپنے دوست کو سارا واقعہ سنا دیا اور اسے کہا کہ میں اس عورت سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میرا دوست مجھے سمجھانے لگا اور کہنے لگا، بے وقوف مت بنو، تم اسے بدلہ نہیں لے سکتے، تمہیں اس خاتون سے لڑنا نہیں چاہیے تھا، بلکہ ایسی چالاک خاتون کو اپنے جال میں پھنسانا چاہیے تھا۔ جب وہ تمہارے جال میں پھنس جاتی تو تم جو کچھ مرضی کرتے۔ بدلہ لینے کی آگ میرے اندر بہت تیزی سے جل رہی تھی۔ میں بھی اس خاتون کو بدنام کرنا چاہتا تھا، جیسے اس خاتون نے مجھے بدنام کر کے رکھ دیا تھا۔ میرا دوست مجھ سے کہنے لگا، تم اس سے کس طرح بدلہ لے سکتے ہو؟ تم تو اسے جانتے تک نہیں ہو اور تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ کچھ دیر میں اپنے دوست کی باتیں سوچنے لگا۔ واقعی ہی میں اس عورت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میرے دوست کی ایسی باتیں سن کر میں بہت زیادہ مایوس ہو چکا تھا۔ پھر میرا دوست مجھ سے کہنے لگا، ایک ہی شرط پر تم اس سے بدلہ لے سکتے ہو، اگر وہ تمہاری دکان میں خود ہی کہیں واپس آ جائے۔ لیکن میں نے بہت سوچا کہ وہ خاتون میری دکان میں واپس کیوں آئے گی، لیکن میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں اس خاتون سے بدلہ لے کر رہوں گا۔ ایک روز میں اپنی دکان پر بیٹھا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی میری دکان کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ بابا جی مجھے بہت شریف انسان لگ رہے تھے، لیکن ان کے چہرے پر آج ایک عجیب سی شرمندگی تھی۔ وہ مجھے بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کہا، بابا جی آپ کو کیا چاہیے؟ وہ بولا، بیٹا میں تو ایک غریب آدمی ہوں، اللہ کے واسطے میری کچھ مدد کر دو۔ پھر وہ بابا مجھ سے کہنے لگا، میرے گھر کے حالات بہت خراب ہیں اور میری جوان اولاد ہے، میری بھتیجی بھی میرے ہی گھر میں رہتی ہے، پلیز میری کچھ مدد کرو، میرا کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ میں نے اس بابا جی کو 100 روپے کا نوٹ نکال کر دے دیا۔ وہ بابا خوشی خوشی میری دکان سے واپس چلا گیا۔ بابا جی مجھے بہت زیادہ دعائیں دیتے ہوئے دکان سے نکل رہے تھے۔ اب وہ بزرگ ہر روز میری دکان پر آ جایا کرتا تھا اور تھوڑی دیر ضرور میری دکان پر بیٹھا کرتا تھا۔ وہ مجھ سے ادھر ادھر کی ساری باتیں کیا کرتا تھا اور میں بھی ان کی ہر روز مدد کر دیا کرتا تھا۔ آج 4 دن کے بعد بابا جی میری دکان میں آئے تھے۔ پتہ نہیں وہ کہاں مصروف تھے۔ وہ مجھ سے آتے ہی عجیب و غریب سوال کرنے لگے اور پوچھنے لگے، بیٹا کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ میں نے بابا جی کو بتایا کہ نہیں بابا جی، ابھی میری شادی نہیں ہوئی اور ابھی میری شادی کی عمر ہی نہیں ہے، کیونکہ ابھی میں کل ہی 18 سال کا ہوا ہوں۔ بابا جی مجھ سے کہنے لگے، پھر تو تمہاری شادی کی عمر مکمل ہو چکی ہے، اب تم شادی کر سکتے ہو۔
پھر وہ بابا جی مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے اور اس بات کرنے کے لیے تمہیں میرے گھر آنا ہوگا۔ پہلے تو میں نے بابا جی کو صاف انکار کر دیا کہ میں ایسے کسی کے گھر نہیں جاتا۔ بابا جی کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر میں اس بات پر راضی ہو گیا کہ میں آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ اس روز میں اپنی دکان جلدی بند کر کے اس بابا جی کے گھر ان کے ساتھ چلا گیا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک کرائے کے گھر پر رہا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھا دیا تھا، شاید وہ ان لوگوں کی ڈرائنگ روم تھی۔ وہ بابا جی بھی کچھ دیر کے بعد میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے تھے اور مجھے کہنے لگے، بیٹا مجھے تمہاری عادتیں بہت اچھی لگی ہیں۔ ابھی ہم ایسی باتیں کر ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں ایک خاتون چائے لے کر میرے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی میری نظر اس خاتون پر پڑی، میرے پاؤں نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ وہی خاتون تھی جس نے مجھے پورے بازار میں بدنام کر کے رکھ دیا تھا۔ اس خاتون نے جب مجھے دیکھا تو وہ فوراً سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ بہت زیادہ سہم چکی تھی۔ میں نے بھی دیکھا نہ تھا۔ میں نے اس خاتون کے بارے میں بابا جی کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ اس نے یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہے۔ بابا جی نے اپنا سر شرم سے جھکا لیا اور بولے، بیٹا مجھے اس بارے میں اس نے کبھی کچھ نہیں بتایا۔ یہ میری بھتیجی ہے، اس کے علاوہ اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے۔ تم یار میری اس بھتیجی کو معاف کر دو۔ اس کے حصے کی میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ تم مجھے بیٹا معاف کر دو۔ مجھے اس بات کے بارے میں بالکل اندازہ نہیں تھا۔ میں تو تمہیں اپنا بچہ سمجھ کر گھر لے کر آیا ہوں۔ بابا جی کی ایسی باتیں سن کر میرا دل بہت زیادہ نرم ہو گیا تھا۔ پھر بابا جی مجھ سے کہنے لگے، میری اس بھتیجی سے تم شادی کر لو۔ میرے دل میں ابھی تک انتقام لینے کی آگ بہت زیادہ بھڑک رہی تھی۔ میں نے بابا جی سے کہا، ٹھیک ہے میں اس خاتون سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دوستو کہانی ابھی باقی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی آپ تک لازمی پہنچ سکے۔